بلکہ ہم ان الفاظ کی بھی مذمت کرتے ہیں شدید قسم کی. اور میں یہاں پہ 3-4 دلائل دیتا چلوں کہ اس وقت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان وہ پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم ہے کہ اقوام متحدہ اگر بات سن لے تو مناسب ہوگا. سن لیں، موقع دیں، بات سنیں. وہ بھی کابینہ کے ممبر ہیں اور ان کو پتہ ہے اس ٹائم سینئر وزیر ہیں ہمارے. ان کو آپ بولنے کا موقع دیں. جی سینئر وفاقی وزیر ہیں اس ٹائم، وفاقی وزیر کا عہدہ ہے ان کے پاس. دوسری دفعہ اس اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، ہمارے سینئر ہیں اس ٹائم. آپ ان کی بات سنیں. جی مراد سعید. اسپیکر صاحب، فرق یہ ہے کہ ابھی جو موصوف گفتگو کر رہے تھے یہ جب وہاں پہ برطانیہ چلے گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے تھے، لیکن یہی موصوف نہ صرف وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اقامہ رکھتے تھے بلکہ باہر پہ 15-20 لاکھ روپے پہ نوکری بھی کرتے تھے. پاکستان کے وزیر دفاع بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے. اسپیکر صاحب، عمران خان نے آپ پلیز اس کے متعلقہ جواب دے دیں. جی ہاں اسپیکر صاحب، آپ تسلی رکھیں پلیز. آپ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے. جی دیکھیں وہ جواب دے رہا ہے، اس کو جواب آپ دینے دیں. آپ اگر شور کریں گے تو بات کدھر سے کدھر نکل جاتی ہے. آپ 1 منٹ بیٹھ جائیں. آپ کسی کو، میں ہاؤس چلا رہا ہوں، میں نے موقع دیا، آپ ان کی بات سننے دیں. آپ سنیں. جی اسپیکر صاحب، جب اگر تو اسی کا جواب آپ مراد آپ اس کا جواب دے دیں پلیز. اسپیکر صاحب، میں سیدھی بات کا سیدھا جواب دے دوں گا. اگر خاموش ہو جائیں گے تو میں دلیل دے دوں گا، خاموش نہیں ہوں گے تو میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا. اسپیکر صاحب، اقوام متحدہ جہاں سے جس ایوانوں سے اسلام پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا اور پروپیگنڈا ہوتا تھا، ہمارے پیارے پاکستان کو اور اسلام کو دہشت گردی سے منسوب کیا جاتا تھا، عمران خان کی آواز اقوام متحدہ میں گونجتی ہے. آج UN کا سیکرٹری جنرل بھی اسلام و فوبیا کے خلاف جو کمپین ہو رہی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. پہلے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا تھا. پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ وہاں پہ لڑا جاتا ہے جہاں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی. عمران خان وہاں پہ کھڑے ہو کے نہ صرف اور صرف مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بولیں. جی آپ درمیان میں نہیں بولیں، انٹرپٹ نہیں کریں. آپ کو موقع ملے گا پھر آپ اپنا سوال کریں. میں سن رہا ہوں. آپ بیٹھ جائیں. جی آپ بیٹھ جائیں. آپ اس طرح کی، آپ خود ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، آپ کو ہاؤس کا پتہ ہے کہ کس طرح چلانا ہے. آپ اس طرح نہیں کریں. آپ پلیز آپ بیٹھ جائیں. تسلی سے سنیں. آپ تسلی سے سنیں. جی آپ تسلی سے سنیں. آپ سنیں. آپ خود ایک بڑے اس پہ رہ چکے ہیں، ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، اس ہاؤس کو چلا چکے ہیں. جی جی پلیز آپ سنیں. آپ بھی سینئر ہیں ہمارے. جی اسپیکر صاحب، ان کے پاس فلور ہے کہ میرے پاس ہے. جی اگر یہاں پہ کوئی آپ بولیں. جی میں نے تو کوئی نامناسب بات نہیں کی. میں نے تو آغاز کیا تھا کہ یہاں سے شور اٹھا. اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اس کی بات کے بعد میں بات کروں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس جگہ بیٹھے. آپ کو موقع ملے گا، آپ بولیے گا. جی آپ کو کوئی نہیں روکے گا. بولو مراد سعید صاحب. آپ اپنی بات جاری رکھیں. آپ اپنی بات جاری رکھیں مراد. ہاؤس میں چلو رہی ہونے چلیے. بند نہیں کروں گا. ایک دفعہ آپ مجھے سن چکے اور اب آئندہ آپ سنتے رہیں گے. میں یہ بھی کہوں گا مجھے ہاؤس چلانا آتا ہے اور میں جو ہے وہ سب کو برابری کی بنیاد پہ ڈیل کروں گا. میں ایک جیسا ایک ممبر قابل احترام ہے. نہ میں کسی کی دھمکی میں آؤں گا. یہاں پہ میں نے اس ہاؤس کو چلانا ہے اور میں جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جو آئین ہے، رول ہے، قانون کے مطابق چلاؤں گا. آپ بولیں مراد سعید صاحب. اسپیکر صاحب، 2 ایشوز اٹھائے گئے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ اٹھے اور یہاں سے دھمکیاں دی جائے.
ہمیں بھی یہ طریقہ آتا ہے اور ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں. یہ جو خواجہ آصف یہاں پہ گفتگو کر کے گیا ہے یہ بھی پھر بات نہیں کر پائے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب بولو مراد سعید صاحب, آپ اپنی بات جاری رکھو. اسپیکر صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی آپ ہی تقریریں جاڑے, یہاں پہ کسی نے آغاز بھی نہ کیا ہو اور آپ یہاں پہ اٹھ کے شور مچانا شروع کر دیں. یہ طریقہ ہمیں بھی آتا ہے, لیکن اگر آپ 2 منٹ دیں گے تو میں ایک ایک چیز کا جواب دے دوں گا. لیکن اگر آپ نے اسی طرح ہاؤس چلانا اور یا انہوں نے اسی رویے رکھنے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ بات نہیں کر سکیں گے. آپ پلیز جو پوچھا ہے انہوں نے آپ اس کا جواب دے دیں. جی ہاں, آپ بیٹھیں گے, آپ کو زیادہ پتہ ہے, میرا خیال ہے آپ کو زیادہ وہ ہے کچھ. آپ پلیز بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. جی آپ بیٹھ جائیں. آپ بار بار اٹھتے ہیں, آپ کو آج بڑا جذبات آیا ہوا ہے. آپ پلیز تحمل سے بات سنیں لوگوں کی. وہ دے رہا ہے جواب, آپ اس کو جواب دینے دیں. جی اسپیکر صاحب 2 ایشوز اٹھائے گئے ہیں اور 2 منٹ میں بڑا مختصر اس کا جواب دیتا ہوں. ایک یہ کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے بات کی. UN سیکیورٹی کونسل میں پچھلے 50 سالہ عرصے میں پہلی دفعہ 50 سال کے بعد 2 دفعہ 1 سال کے اندر کشمیر ایشو کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور کشمیر جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا آج وہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. اور کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے عمران خان نے لڑا یہ ماضی میں کسی نے نہیں لڑا تھا. اسپیکر صاحب ابھی جس قسم کی آوازیں آ رہی ہے میں بات کروں گا کہ کون اپنی نواسی کی شادی پہ مودی کو بلاتا تھا تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ جواب دے رہا ہے. میں اگر بات کروں گا کہ سجن جندال کو بغیر ویزا کے کس نے مری آنے کی دعوت دی, میں اس کے اوپر بات کروں گا تو یہ کریں گے کہ میں غصہ کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب اگر میں بات کروں گا کہ کسی کے جب سجن جندال کو مری بغیر ویزا کے بلایا گیا تو کس نے یہ کہا تھا کہ ہماری تو ذاتی تعلقات ہیں, آپس کے تعلقات ہیں, ہم ملک کو کیوں جواب دیں, ہم کسی کو کیوں جواب دیں. تو اسپیکر صاحب یہ رویے تھے. اب جب یہاں سے ان کا لیڈر انڈیا جاتا ہے تو وہاں پہ حریت رہنماؤں کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بالی ووڈ ایکٹرز کو دعوت دیتے کہ ان سے ملاقاتیں کروا دی جائے. اسپیکر صاحب یہ لوگ یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں. اور یہ جو ابھی موصوف بات کر رہی تھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی تب تک فورن پالیسی ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کا وزیر خارجہ اور آپ کا اس وقت کا وزیر دفاع باہر کسی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہو, یہ کامیں رکھ رہا ہو, اس کا پتہ نہیں کہ اس کی ہمدردی کس کے پاس ساتھ ہے, وہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے 5 دن ہفتے کے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگ رہی ہے. اسپیکر صاحب اور دوسری چیز ایک چیز کہ یہاں پہ اسپیکر صاحب یہاں پہ اگر یہ اسرائیل کو اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں خواہش کسی کو ہو سکتی ہے, انشاءاللہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اور یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کسی کی بھی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ہم نے ہی جو پاکستان کو دہشت گردی سے, اسلام کو دہشت گردی سے منسوب کیا جاتا تھا, ختم نبوت کے اوپر ہماری دل آزاری ہوتی تھی, دنیا یہاں پہ زیر افشانی کرتی تھی, آپ خاموش تھے. عمران خان نے عالم اسلام کا مقدمہ وہاں پہ جا کے لڑا. بہت شکریہ مراد, بہت شکریہ. جی رخصت کی درخواستیں ہیں. رانا محمد اسحاق خان نے 15 تا 19 جون 2020 کے لیے وہاں سے رخصت. قومی اسمبلی کے اجلاس سے مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے. مراد سعید کا کہنا تھا کہ سجن جندال کو بغیر ویزا کس نے مری آنے کی دعوت دی, نریندر مودی کو شادی کی تقریب میں کس نے بلایا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بیرون ملک کس کمپنی میں ملازم ہو تو خارجہ پالیسی کا کیا حشر ہو. یہ باتیں وہ تنقید کر رہے تھے خواجہ آصف پر, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی باتیں کرنے والوں کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. اور جب مراد سے گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی
तकरीर जारी रखी और कहा कि अगर यही रवैया रखा गया तो अपोजिशन वाले भी बात नहीं कर सकेंगे और जब उनकी बात करने की बारी आएगी तो फिर हम भी यही रवैया अपनाएंगे।